ملک میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے بلکہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے. جس ملک میں بے انصافی جب حد سے آگے بڑھتا ہے، انصاف ملنا اگر بند ہو جاتا ہے تو وہ حکومتیں بہت دن تک چل نہیں پاتی. اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی مایوسی، جو کوئی آواز اٹھاتا ہے ان لوگوں کو زیادہ گرفتار کیا گیا اور انہیں کو سپریس کیا جا رہا ہے. مطلب حکومت چاہتی کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا. اس پورے جوڈیشل سسٹم پر بات ہونی چاہیے، اس کو پورا بدلنا چاہیے، اس لیے کہ نیتیں ٹھیک نہیں، ارادے صحیح. اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہ دیکھے بلکہ انسانوں کو ٹریٹمنٹ، انسانوں کو انسانوں جیسا ٹریٹمنٹ. یہ پورا ایک فلسفہ ہے. کسی نے کہا ہے کہ ہرن اگر اپنی جان دیتا ہے تو شیر کو زندگی ملتی ہے، اور گھاس میں بھی زندگی ہوتی ہے. ہرن میں جو گھاس کھاتا ہے پہلے گھاس اپنے آپ کو فنا کر دی تو پھر ہرن زندہ رہتا ہے. اس طرح قومیں بھی، افراد بھی، ملک بھی وہی زندہ رہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی قربانیاں دیتے ہیں. اور ہمارے عمر خالد تو اب آئیکن ہے، ریسسٹنس کے، مزاحمت کے ایک آئیکن بن رہے ہیں. تو میں اس پہلو سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر سے ایک ایسا فرد اٹھا ہے جو حوصلہ دے رہا ہے. دنیا میں جب جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں حوصلہ اور ہمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جرأت کی ہوتی ہے. جو لوگ ڈیئرنگ لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کروں. دوسری بات میں تمام باتیں آ چکی ہیں اور میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، اور بہت دیر بھی ہو چکی ہے اور یہ 5 تک پروگرام ختم. 2-3 باتیں میں آ سکتا ہوں. ایک بات تو میں یاد کروں گا کہ اس ملک میں جب ایمرجنسی لگی تھی تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، اور اس وقت میسا کی اور DIR کا بڑا خطرہ ہوتا تھا اور لوگ بہت ڈرتے تھے. 19 مہینے ایمرجنسی رہی ہے، تقریباً 530 دن کی. 1000 دن ہو چکے ہیں. 530 دن میں پورے ملک سے انقلاب آیا. لیکن میں عرض کرتا ہوں اس وقت بھی اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی مایوسی نہیں تھی جتنی آج ہے، جتنا آج لوگ محسوس. اس لیے جو کوئی آواز اٹھاتا ہے، اب آپ دیکھیں چاہے قیمت گاؤں کی بات، فساد کی بات، چھوٹی سب چیزیں آ چکی ہیں. ان لوگوں کو زیادہ گرفتار کیا گیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے جو آواز اٹھاتے ہیں، اور انہیں کو سپریس کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب حکومت چاہتی کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، پھر تو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے. اور ابھی یہاں یہ باتیں آئی ہیں کہ اس ملک میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے بلکہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے. اس ملک میں بڑے بڑے پولیٹیکل پنڈت اور بڑے بڑے لوگ اب اس پر خطرہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی خطرہ ہے. ڈیموکریسی کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ الیکشن کرایا جائے. ڈیموکریسی کے معنی ہوتے ہیں کہ ایشوز پر بات ہوگی، آپ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ کو آپ سے اپوز کر سکتے ہیں. کسی کو آزادی، لیبرٹی ملتی ہے. ڈیموکریسی کا اصل معنی ہے کہ اس میں پوری آزادی ہوتی ہے. لیکن اگر آواز کو ہی آپ دبانے لگے تو ڈیموکریسی خطرے میں. بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ کروں گا کہ جوڈیشل سسٹم جس ملک میں بے انصافی جب حد سے آگے بڑھ جاتی ہے. دیکھیے میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں، ابھی میں دلی فساد میں جو میری 4 جماعت کا جو کام ہوا ہے اس میں مطلب بے انصافی کے دیکھے جن لوگوں نے فساد کرایا ان لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے فساد کرایا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس پر اشارہ بھی کیا، پوری رپورٹ بن گئی. لیکن بعض چیزیں بہت صاف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پورے فساد میں 56 لوگ مارے گئے تھے، اس میں 43 مسلمان تھے اور 13 غیر مسلم. اگر مسلمانوں نے فساد کیا ہوتا یا عمر خالد نے اسی سازش رچی ہوتی تو اتنے بڑی تعداد مسلمان کو مارے جاتے. مطلب بالکل بے انصافی ہے. اور میں تو اس وقت سے بے انصافی دیکھ رہا ہوں کہ 2 کے بعد، اس کے بعد جب 2005-6 کے بعد دہشت گردی کے الزام میں لوگوں کو بہت گرفتار کیا جا رہا ہے. صاف کہا ہوگا. تو بس جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ جس ملک میں بے انصافی بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حکومتوں کا کام، ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبر میں لکھا پہلی بات جسٹس لکھی ہے، انصاف. انصاف ملنا اگر بند ہو جاتا ہے تو وہ حکومتیں بہت دن تک چل نہیں پاتی. جہاں انصاف ملنا بند ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بہت ترقی کرے اور بہت دنوں تک رہے اور
सबसे पहले प्रोवाइड करना होगा। और यह हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमारा जुडिशियल सिस्टम का हाल ये है कि उस सिस्टम में आदमी अगर एक बार जेल में चला जाता है, आप उसको, और वो इनोसेंट है, तो उसको आप सजा दे। अब 1000 दिन आप रहे, कोई 1200 दिन रहा है, कोई 20 साल है, सजा तो उसको मिले, वो इनोसेंट है, वो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कैसा जुडिशियल सिस्टम है। सबसे पहले यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, दानिश्वरों को इस पूरे जुडिशियल सिस्टम पर बात होनी चाहिए, इसको पूरा बदलना चाहिए। और इस पर बहुत सारी, इसके इस्लाह के लिए बहुत सारी कोशिशें थी, लेकिन वहीं पर है, इसलिए कि नियतें ठीक नहीं, इरादे सही नहीं। और ये बात आप इसको बहुत वसी मफहूम में लीजिए, नियतें और इरादों का बहुत बड़ा फर्क है। हमें है इंसाफ देना ही नहीं है आपको, तो फिर हमारा अलग। तो हुकूमतें अगर चाहते हैं कि देर तक रहें, हुकूमत के लोगों से मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत दिनों तक हुकूमत करें, तो सबसे पहले इंसाफ प्रोवाइड कीजिए। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई न देखिए, बल्कि इंसानों को ट्रीटमेंट, इंसानों को इंसानों जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो अब तीसरी बात यह है कि इन हालात से कैसे निकला जाए। यहाँ कुछ प्रपोजल्स आए हैं। ये जो डर और खौफ है कि आवाज न उठाई जाए, तो हुकूमतों के लिए यही वो मौका होता है कि बहुत कुव्वत के साथ कुछ लोगों को उठना होगा, कुछ लोगों को अपनी जानें लगानी होगी। तो अगर पूरे मुल्क से ये आवाज उठाई जाए, सारे लोगों को इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ अकेले खालिद का मसला नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जो जेलों में, जिसकी बहुत डिटेल और तफसील आ चुकी है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। इसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, खास तौर से वो। और उसमें सिर्फ मुसलमानों का अकेले मसला ही नहीं है। आप देखिए उन लोगों को जो दानिश्वर हजरात हैं, उन्हीं को ज्यादा गिरा, उनको भी, उन पर भी बहुत बुरा हाव रहा है। दीमकपुरे गांव में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अच्छी खासी बड़ी तादाद है। दिल्ली फसाद में 300-350 लोग गिरफ्तार किए गए। तो कैसे जिसकी तफसीलात यहाँ आ चुकी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, सब लोगों को इकट्ठा होना होगा और सबको इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।